نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وازواجه وذرياته وآل بيته وعترته وأحبابه وبارك وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں کہ معراج کی جھلک کا ایک عاشق رسول نے نقشہ کھینچا اور اس نے ایک پیشکش کی کہ ہم ان کا تھوڑا سا 5 منٹ کے اندر اپنا اس بیان کو سمیٹ کے آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں در حقیقت جو محبوب کریم علیہ السلام کا معراج جو ہے مکان سے لا مکان کی طرف جو ہے محبوب کریم علیہ السلام کا معراج ہے، لا مکان سے مکان کی طرف آنا جو ہے محبوب کریم علیہ السلام کا میلاد ہے۔ لیکن در حقیقت ان کے اندر جو ہے جو ادب سکھایا گیا، ان کے اندر جو ہے وہ انوار سکھائے گئے، ان کے اندر جو سبق سکھایا گیا وہ یہ تھا کہ در حقیقت محبوب کریم علیہ السلام تو ساری رات عبادت کرتے تھے، 2 تہائی 3 تہائی عبادت اور ریاضت کے اندر گزارتے تھے، رب کریم کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، کبھی رکوع کے اندر، کبھی سجود کے اندر، کبھی قیام کی حالت کے اندر ہوتے تھے۔ رب کریم کی ذات نے قرآن کریم کے اندر فرما کے یا ایھا المزمل قم اللیل کہ حبیب کریم کچھ رات جو ہے اتنا فرمایا گیا کہ کچھ رات جو ہے میرے سے باتیں کرو، کچھ رات جو ہے وہ سکون کرو، رب کریم کی ذات ہے۔ لیکن جب معراج کی رات آتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سو جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا تھا؟ دنیا کو بتانا تھا کہ جبریل علیہ السلام لا مقام کا سردار ہے۔ جب محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی کے اندر آتے ہیں تو پھر غلام بن جاتے ہیں کہ یا جبریل قبل قدمہ ہے۔ محبوب علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جا جبریل میرے محبوب کو لے کیا، فرمایا کنڈی بند ہے، دروازے بند ہے، سب چیز بند ہے۔ عرض کرتے مالک الملک مولا محبوب کریم علیہ السلام جو ہے وہ نیند کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا حکم کیا؟ رب کریم کو حکم ہوا، رب کریم نے حکم فرمایا کہ جبریل نہ کنڈی کھڑکانی ہے، نہ کوئی آواز دینی ہے۔ مولا کیا کرو؟ فرمایا کہ آسمان، فرمایا کہ اوپر چھت سے جا کے، اوپر سے چھت جا کے، چھت سے آ کے پھر فرمایا کہ یا جبریلو قبل قدمہ ہے، جبریل اپنے ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ 18,000 عالم جہان دیکھ لے۔ یہ پوری کائنات کا نظام میں نے روک لیا، کیا میرے محبوب کا مقام دیکھو، میرے محبوب کی شان دیکھو، میرے محبوب کا نرالا وکھرا انوکھا مقام دیکھو۔ پوری کائنات دیکھ رہی تھی، اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ یا جبریلو قبل قدمہ ہے، جبریل اپنے کافوری لبوں سے میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو تاکہ کائنات دیکھ لے کہ جبریل امین جو ہے میرے محبوب کے قدموں کو چوم رہے۔ فرمایا کہ جب بیدار ہوئے محبوب علیہ السلام جو ہے فرمایا ان اللہ اشتقا الی لقائک، جبریل جا کے عرض کرنا کہ میرا رب کریم فرماتے کہ میں دیدار کا مشتاق ہوں، لا کے مقام کے اوپر تشریف لے کے آؤ۔ حقیقت تندو محبوب کریم علیہ السلام کا معراج ریت یہ تھا کہ رب کریم کے جلوے انوار و تجلیات دیکھنے کی وجہ سے معراج تھا۔ وہ تو پوری دنیا جانتے کہ ظاہر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ظاہر ایک باطن ہے، لیکن حقیقت کے اندر جو ہے حقیقت تو محبوب کریم علیہ السلام اپنے رب جلیل کا دیدار کرنے کے لیے بیتاب سے رب کریم کے نظارے کے لیے رأیت ربی فی احسن صورتی، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کریم کو حسین و جمیل صورت کے اندر زیارت کی ہے۔ جب وہ انوار و تجلیات دیکھے ادھر سے فرمایا گیا کہ کیا دیکھا، رب کریم نے اپنا دست مبارک آپ کے کشانہ پر رکھا، فرمایا گیا کہ اتنا سینہ مبارک ٹھنڈا ہو گیا کہ علم تو
ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر تھا، جو کچھ زمینوں کے اندر تھا، اللہ کریم نے میرے سینے کے اندر ڈال دیا کہ اسی لحاظ سے حدیث پاک کے اندر دیکھیں حضور نبی اکرم نور مجسم سرور کونین ساقی کوثر علیہ السلام نے فرمایا میں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، ہتھیلی کے اندر پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ ارے محبوب کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر میں اور تم اور کوئی شخص جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے محبوب سے محبت ہے، تو میرا محبوب جو ہے میرے قلب کو بھی دیکھتے، میرے اندر کو بھی جانتے، میرے سب کچھ کو جانتے۔ جب میرا دل و دماغ پاک صاف ہوتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ مجھے آقا سے محبت ہے، آقا کی نظر کرم ہو رہی ہے۔ جب میرا اندر پلید ہو جائے، میں گناہوں کے اندر سوچ و بچار کے اندر پڑ جاؤں، میرا دل و دماغ جو ہے اس کے طرف ہو جائے، پھر دین کی طرف جو ہے دین کو لتاڑتا جاؤں، سنت کو مٹاتا جاؤں، سمجھ لینا کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں، میرے آقا جانتے ہیں۔ فرما کہ النبی اولا بالمومنین، میرے آقا میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، میری روح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر اگر مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو نور کا فیض لے کے اپنے دل و دماغ کو، اپنے اذہان کو، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو تاکہ کائنات کے اندر نور مصطفیٰ کا فیض جو ہے روض رسول اللہ سے حاصل کرو۔ ادھر سے پاک حسین کا، پاک صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا فرما فیض حاصل کرنے والوں، اپنے مرشد کے ذریعے سے سب کچھ ملتا ہے، اپنے مرشد کامل کے ذریعے سے کائنات کو ملتا ہے، لیکن لینے والی آنکھ ہو، لینے والا دل ہو، لینے والا دل و دماغ ہو، ادھر سے اپنے مرشد کی طرف نظر کرم کرے، نظر کرم ہو جائے۔ فرمایا ادھر سے اس طرح ثواب کرو، پھر تصور کرو کہ میرے مرشد کے روضے سے میں ابھی تصور کر رہا ہوں، مجھے رب محمد کی عزت کی قسم ہے، میرے مرشد کاظمی کریم کے روضے پاک سے ایک نور کی لاٹ آتی ہے، میرے قلب کے اوپر لگتی ہے، میرے قلب کو روشن کرتی ہے۔ ادھر سے میرے نانا حضور اویسی لجپال کے روضے سے، فیض ملت کے روضے سے ایک نور کی لاٹ آتی ہے، میرے قلب کے اوپر لگتی ہے، لیکن ہوتا اس وقت ہوتا ہے جب میرا دل و دماغ ہو، میری سوچ پاکیزہ ہو، مجھے فیض لینے کا طلب ہو، مجھے ہدایت کی طلب ہو، مجھے فیض حاصل کرنے کا شوق ہو، اس وقت نور کی لاٹیں آتی ہے، پھر ادھر سے لیتے ہیں آگے، پھر دل و دماغ ہی جب ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے تو پھر فیض ہی فیض ہوتا ہے۔ کبھی آؤ تو صحیح، کبھی ازماؤ تو صحیح، کبھی قرآن و پاک ہو، کھلوا کے و دعا کے مکھڑے کی زیارت بھی کرو، اور کوئی مشکل ہو تو مشکل حال بھی کرواؤ۔ نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے، نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے صدقے میرے مرشد کاظمی کریم، میرے نانا حضور اویسی لجپال کے فیض سے قرآن کھول کے دیدار بھی کروائیں گے، اور مشکلات حل بھی ہوں گے، کوئی پیسہ دولت بھی نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ صبح اور شام نماز بھی ادا کرو، اور ایک وظیفہ دوں گا، رب محمد کی عزت کی قسم ہے ہر مشکل کا حل میرا رب کریم فرمائے گا۔ میرے مرشد کاظمی کریم، میرے نانا حضور اویسی لجپال، ان ولیوں کے صدقے میرا رب کریم عطا کر رہا ہے چند کلمات کے مولا قدوس مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس نور کے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔